अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपकी मोस्ट अवेटेड और एक्साइटेड नॉवेल सांसों में बसा है तेरा नाम की एपिसोड 4। जी तो चलते हैं नॉवेल की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। तुमने जो एहसान मुझ पर किया है ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने बचा लिया, वरना आज दादी के हाथों मेरा कत्ल कंफर्म था। जहन करीब आकर बैठते बाबान को तशक्कुर आमेज नज़रों से देखते हुए बोला, जिससे आसफा जैसी लड़की को इतनी जल्दी सीधा कर लिया था। जो लड़की अपनी गलती होने पर भी माफ़ी नहीं मांगती थी, वो इस वक्त बिना किसी कसूर के माफ़ी मांग कर गई थी। इस बारे में हम बाद में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिस इंसान के अपनी घर बहन बेटी हो, वो दूसरी लड़कियों के साथ ऐसे टाइम पास नहीं करते, और जो करते हैं वो इज्जतदार मर्दों की फहरिस्त में किसी सूरत नहीं आते। वहां सर्द लहजे में जवाब देता, जख्म को शर्मिंदगी की गहरी खाई में फेंक गया था। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। जख्म का निकाह हो चुका था। उसकी दुल्हन को उसके साथ स्टेज पर बिठाया गया था। वहमान फ़ोन कॉल सुनता वापस सबके बीच आ खड़ा हुआ था, मगर हर जगह उसी लड़की की बातें ही चल रही थीं। कोई उसकी बेहयाई और बेशर्मी पर उसे कोस रहा था तो कोई उसके ख़ानदान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वहमान ने अफसोस भरी नज़रों से इर्द गिर्द देखा था। ऐसे लोग उसे कहीं से भी पढ़े लिखे और एजुकेटेड नहीं लगे थे। हमारे माशरे का हर गुजरते दिन के साथ पस्ती में उतरने का रीज़न ही यही था कि लोग खुद चाहे कितने बड़े गुनाह क्यों ना सरजद कर दें, मगर दूसरों की छोटी सी छोटी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आसफा ने हिना के ऑपरेशन के लिए सारे बिल क्लियर कर दिए थे। 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन था। वो यूनिवर्सिटी से कुछ क्लासेस लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल आती थी। हिना के पास काफ़ी टाइम गुजारने के बाद वो अपनी जॉब पर चली जाती थी। आसफा एक 5 स्टार होटल में वेट्रेस की जॉब करती थी, जहां उसका काम होटल में चेक इन करने वाले लोगों को उनके बुक किए गए रूम्स तक ले जाना और उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखना शामिल था। आसफा पिछले 1 साल से ये काम कर रही थी। बहुत हाथ पैर मारने के बाद पार्ट टाइम मुनासिब सैलरी पर यही नौकरी मिल पाई थी। पहले हिना भी उसके साथ यहीं होती थी, मगर अब उसकी जॉब छूट चुकी थी। आसफा होटल के मैरून यूनिफॉर्म में सलीके से सर पर शेफून के दुपट्टे का पल्लू सेट किए, घुंघरियाले ब्राउन बालों का जूड़ा बनाए वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी। मिस आसफा, अभी थोड़ी देर तक हन्नान मोहतशिम ने आना है, आप उन्हें रिसीव करेंगी। ये उनके रूम की कीज़ है। किसी किस्म की कोताही या मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। वो जो मांगते हैं उन्हें मुहैया किया जाए। मैनेजर उसे तफसील से समझा रहा था। सर, हन्नान मोहतशिम वही ना जिनका शुमार पिछले 3 सालों से टॉप 5 इंटरनेशनल बिजनेसमैन में हो रहा है। आसफा मैनेजर के बोले जाने वाले नाम पर पुरजोश हुई थी। जी वही, मगर ध्यान से ये एक्साइटमेंट उनके सामने मत दिखाइएगा। मैनेजर उसे तंबीही नज़रों से घूरता हुआ वहाँ से हट गया था। वाओ, वो तो कितना हैंडसम बनता है। हाय काश वो मुझसे बात कर ले तो मज़ा ही आ जाए। बेशक ज़्यादा बात ना करे, बस यही बता दे कि इतना अमीर हुआ कैसे। आसफा खुद से ही हम कलाम होती शोखी से बोली, जब उसी लम्हे उसकी नज़र बड़े से ग्लास वॉल के बाहर कतार में रुकती गाड़ियों पर पड़ी थी, जो देखकर वो फ़ौरन अलर्ट हुई थी। ये प्रोटोकॉल भला हन्नान मोहतशिम के सिवा किसका हो सकता था? अस्सलाम वालेकुम सर, आए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। हन्नान एंट्रेंस से अंदर दाखिल होकर हॉल के वस्ती एरिया में रुकता फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। जब आसफा उसके करीब आती, पूरी इज्जत वो एहतराम के साथ उसे मुखातिब कर गई थी, जबकि दूर खड़े मैनेजर ने अपना सर पीट लिया था। ये बात तो हर कोई जानता था कि हन्नान मोहतशिम कितना अक्खड़ आदमी है। उसे अपना डिस्टर्ब किया जाना कतई पसंद नहीं था। हन्नान ने आसफा की बात पर फ़ोन कान से हटाकर उसकी जानिब देखा था। ब्राउन घुंघरियाले बालों की लटें चेहरे पर गिराए
وہ ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور دلکش مسکراہٹ سجائے کھڑی اس لمحے حنات کو زہر لگی تھی۔ اس نے سرد نگاہوں سے آصفہ کو گھورتے ہاتھ سے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آصفہ تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ہی اس پر مزید فدا ہوئی تھی۔ اتنا مغرور مرد اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً چند قدم پیچھے ہٹی تھی اور فاصلے پر کھڑی ہو کر خفگی بھری نظروں سے ہی اسے گھورتی رہی تھی۔ اگلے 30 منٹ گزر جانے کے باوجود وہ ویسے ہی فون کان سے لگائے اپنی کسی میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرتا رہا تھا۔ آصفہ نے پلٹ کر مینیجر کی جانب دیکھا تھا، جو اسے خاموشی سے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ یہ اچھی مصیبت ہے، اس شخص کو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی فون پر بات کرنے کے لیے۔ حد ہوتی ہے، میری چھٹی کا وقت ہو چکا ہے، اگر اگلے 15 منٹ تک اس جگہ سے نہ ہلا تو میں اس بت کی طرح کھڑے گارڈ کو ہی کیس پکڑا کر چلی جاؤں گی۔ آصفہ سلطان بھی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتی۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کی وجہ سے آصفہ کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کی ڈیوٹی کا ٹائم آف ہونے میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ اسے واپس جا کر ہنا کی کچھ ضروری رپورٹس لینی تھی لیب سے، جو ہر حال میں آج اسے ڈاکٹر کو دکھانی تھی۔ کرنل شیر خان تیز قدموں سے چلتے میٹنگ روم میں داخل ہوئے تھے، جہاں پہلے سے ہی ان کی ٹیم کے تمام آفیسرز موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر سب اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے سلیوٹ کر گئے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آج آپ سب کو ایک ساتھ یہاں کس کے لیے بلایا ہے۔ بلیک ایگل ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ۔ اس مافیا کے خلاف ہم پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں، مگر ہر بار اس کے قریب ترین پہنچ کر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک ہمارے ہاتھ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں لگ پایا۔ ہمارا مقصد اس ملک دشمن عناصر کو مارنا ہی نہیں، بلکہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اس کی گرفتاری اس وقت صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ یورپی ممالک کی ایجنسیز کو بھی مطلوب ہے، کیونکہ اس کے شر سے باقی ممالک بھی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ کس کا ساتھی ہے، کس کا خیر ہوا ہے، یہ بات اب تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اس کی دشمنی سے بھارت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان کی خفیہ ایجنسی بھی بلیک ایگل کو اپنے ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہے۔ بلیک ایگل کب، کہاں، کس بھیس میں موجود ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، آج تک کوئی شناخت نہیں کر پایا۔ پچھلے سال ایئرپورٹ پر پکڑا جانے والا اس کا رائٹ ہینڈ مسٹر لیوس پورے 9 مہینے تشدد برداشت کرتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر بلیک ایگل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بتا بھی نہ پایا۔ وہ اپنے کام میں بہت تگڑا کھلاڑی ہے، اس کے علاوہ اس کے قریبی ترین افراد بھی اس کی صورت سے واقف نہیں ہیں۔ ملک میں کی جانے والی اس کی تباہ کاریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پنجاب کا کوئی تعلیمی ادارہ ڈرگس کی پہنچ سے دور نہیں رہا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہاں قائم ہوتے خفیہ ڈرگس کے اڈے ہماری نسل کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ صرف پنجاب ہی نہیں، ملک کا کوئی صوبہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ سندھ میں دن بدن بڑھتے بچوں کے اغوا کے واقعات، خیبر پختونخوا میں جنم لیتی فرسودہ رسمیں اور دقیانوسی سوچ، جس نے وہاں کے قبائلی علاقوں کی جہالت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، وہاں آہستہ آہستہ شرپسند گروہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ بلیک ایگل کا شکار پورا ملک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ یہاں کے امن و امان کو خراب کر کے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور اس سب میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ملک فروش جنہیں اسی ملک نے سہارا دیا، اس ملک کو ہی تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست ہے شبیر خان اور اس کی پوری فیملی۔ وہ ہر 6 مہینوں بعد اپنے پرائیویٹ شپ پر 150 کے قریب انسانوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، جو بلیک ایگل کا تعاون حاصل ہونے کی وجہ سے آج تک کسی کی نظر میں نہیں آ سکا۔ اگر ہم چاہتے تو اب تک بلیک ایگل کو ختم کر چکے ہوتے، مگر ہمیں اسے مارنا نہیں، زندہ گرفتار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ سانسیں لے پا رہا ہے، لیکن اس کی یہ تباہ کاریاں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہیں۔ کرنل شیر خان کی تفصیل سے کی جانے والی بات پر تمام آفیسرز کے چہروں پر تفکر کی لکیریں چھائی ہوئی تھیں۔ سر، بلیک ایگل کی دہشت آہستہ آہستہ عوام میں بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ ملک میں پیدا ہوتے خوف و ہراس کے ساتھ انٹرنیشنل بھی ہمارے ملک کی ساکھ تباہ کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ بریگیڈیئر سعود تفکر بھرے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔
उन सब के हाथ बांधे गए थे, वरना वो कब का ब्लैक ईगल का नामो निशान इस दुनिया से मिटा चुके होते। ब्लैक ईगल को मारना पाक आर्मी के लिए नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, मगर ब्लैक ईगल की गिरफ्तारी बहुत से राजों से पर्दा उठा सकती है। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से हम अपनी आंखों के सामने ये सब होता बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर अब और नहीं। आईएसआई से हमेशा आर्मी का लिंक रहा है, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई तूफान हमें रोक नहीं पाता। पहले भी हमारे इस मिशन में आईएसआई के 2 ऑफिसर हमारे साथ काम करते रहे हैं, लेकिन अब जो ऑफिसर हमारे साथ शामिल होने वाला है वो इस वक्त आईएसआई का दिल माना जाता है। उसका अब तक का कैरियर बिल्कुल बेदाग है। पिछले 2 साल से वो खुफिया तरीके से भेस बदल कर इंडिया में रह रहा था, और जिस कामयाबी और दलेरी के साथ वो इंडियन आर्मी और उनके खुफिया एजेंसीज की आंखों में धूल झोंक कर आया है, ये बात उसकी जहानत और बहादुरी की गवाह है। पिछले 2 हफ्तों से वो इस मिशन पर काम शुरू भी कर चुका है। वो पूरी तरह पहले शब्बीर खान को टारगेट कर रहा है, जिसके ज़रिए फिर वो ब्लैक ईगल तक पहुंचेगा। हमें इस काम में एजेंट 11 से पूरा ताउन करना होगा। कर्नल शब्बीर खान उन्हें सारी बात समझाते मीटिंग रूम से निकल आए थे। उनका रुख अब अपने ऑफिस की जानिब था, जहां एजेंट 11 उनका इंतज़ार कर रहा था। ऑफिस में एंटर होते ही उनकी नज़र टेबल के करीब रखी कुर्सी पर बैठे एजेंट 11 पर पड़ी थी। उसकी इस जानिब पुश्त थी। अस्सलामु अलैकुम। बाआवाज़ बुलंद सलाम करते वो उसके करीब आए थे। इससे पहले भी वो एजेंट 11 के साथ काम कर चुके थे, उसे अच्छे से जानते थे कि वो अपने काम में कितना फोकस और संजीदा था। उनके सलाम का जवाब देता वो अपनी जगह से खड़ा होता उन्हें सल्यूट कर गया था। कर्नल शेर खान, नाइस टू मीट यू अगेन। कर्नल शेर खान ने उससे मुसाफहा करते अपना तारुफ करवाया था। मेजर वहबान हातिम, सेम हियर। मेजर वहबान ने भी अपना तारुफ करवाते उसे खुशदिली से जवाब दिया था। वेल डन मेजर, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट पर भारत, जो हमारा जानी दुश्मन है, उनके मुल्क में रहकर उनकी आंखों में धूल झोंक कर आना आसान काम नहीं है। कर्नल शेर खान उस रोशन पेशानी और चौड़े मजबूत वजूद के मालिक खूबरू शख्स से बहुत इम्प्रेस नज़र आ रहे थे। सर, आसान काम करने के लिए तो हमें बनाया ही नहीं गया, और मेरी असल अचीवमेंट तो तब होगी जब मैं अपने मुल्क से उस ब्लैक ईगल नामी नासूर को ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊंगा। मेजर वहबान आंखों में एक और एजाज़ पाने की भूख लिए एक अज़म से बोला था, जिसके बाद कर्नल शेर खान उसे इस मिशन के हवाले से सारी अपडेट्स देने लगे थे। कमरे में हल्का हल्का म्यूज़िक लगा हुआ था। हीटर ऑन होने की वजह से कमरे का माहौल हरारत बख्श था। खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह बंद थे। अब वो एहतियातन रात को खिड़कियां अच्छे से बंद करके और उन पर पर्दे गिरा देती थी। उस रात उस नकाबपोश का छोड़ा गया खौफ और कलाइयों पर बने निशानात वो अभी तक भुला नहीं पाई थी। जब भी वो उसके बारे में सोचती थी, उसका दिल खौफ से कांपने लगता था। इतने पहरे के बावजूद जब वो एक बार यहाँ आन पहुँचा था तो दोबारा भी आ सकता था। इसी बात को सोचते इंशा ने अपने रूम के बाहर सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी थी और अपने बेड साइड पर एक अलार्म भी सेट करवा लिया था, जिसका बटन प्रेस करते ही उसके रूम के बाहर ख़तरे का अलार्म बजने लगता। ये सब करवाने के बाद वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी। रूम में चलता म्यूज़िक उसके नॉर्मल होने का ही एक सबूत था। इस वक्त वो अपने एक बहुत अहम मशगले में मसरूफ़ थी। उसे स्केचिंग का बहुत शौक़ था और वो बहुत अच्छी स्केचिंग करती भी थी। इस वक्त भी हाथ में ब्रश थामे उसकी सुनहरी आँखें सामने लगे स्केचिंग बोर्ड पर जमी हुई थी। स्याह जुल्फ़ें नाजुक कमर पर आबशार की तरह बिखरी हुई थीं। अपने होश व हुस्न से बेखबर वो अपने काम में मसरूफ़ थी। आज बहुत दिनों के बाद उसने ब्रश संभाला था। बेखुदी में वो उस इंसान का खाका बनाती चली गई थी जो इतने दिनों से उसके तसव्वुर के पर्दे पर मौजूद था। वो उस नकाबपोश को कोशिश के बावजूद अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ था कि वो किसी को इतना सोच रही थी, वरना उसकी दुनिया बहुत मुख्तसर थी। सियाह बंगले में ही उसके सारे एहसासात और जज्बात दफन थे। अस्मारा बेगम की ज़िद पर उसे पढ़ाया जा रहा था।
ورنہ شبیر خان اس حق میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ انشا کو اپنے دشمن کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے کسی سونے کی چڑیا کی طرح اس بڑے سے پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ بلیک ایگل کی نظر اس پر ایک بار پڑ چکی تھی، جس سے بچانے کی قیمت اسمارا بیگم اور شبیر خان ابھی تک بھر رہے تھے۔ لیکن بلیک ایگل کا دھیان ابھی بھی انشا سے نہیں ہٹ پایا تھا۔ اس کی سر پر لٹکتی تلوار اسمارا بیگم کو ہر وقت خوفزدہ کرتی رہتی تھی۔ انشا روز شبیر خان کے ٹرینڈ کمانڈوز کی نگرانی میں یونیورسٹی جاتی تھی، جن میں سے ایک نامحسوس طریقے سے کلاس میں بھی اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ انشا کا بہت دل چاہتا تھا وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح گھومے پھرے، دوست بنائے اور ہنسی خوشی سادہ سی زندگی بسر کرے، مگر یہ شاید اس کی حسرت ہی رہ جانی تھی۔ روز کی بڑھتی سیکیورٹی اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔ انشا کب سے انہی سوچوں میں مگن تھی۔ اسے دھیان ہی نہیں رہا تھا کہ تیزی سے بورڈ پر چلتا اس کا ہاتھ اس کے تصور میں موجود اس نقاب پوش کا کتنا کلیئر اور پرفیکٹ خاکہ بنا چکا ہے۔ دروازے پر ہوتی دستک پر ہوش میں آتے اس نے آنکھیں پھاڑے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے شاہکار کی جانب دیکھا تھا اور جلدی سے اس پر وائٹ کپڑا ڈالتے وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ میم، آپ کا کھانا؟ دروازے میں کھانے کے لوازمات لیے کھڑی ملازمہ نے سوالیہ نظروں سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ انشا نے سائڈ پر ہوتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ ملازمہ خاموشی سے ٹیبل پر کھانا سجاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ انشا دروازہ لاک کرتی واپس اس اسکیچ کی جانب آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ شخص اسے اتنے اچھے سے یاد تھا۔ انشا نے جلدی سے وہ خاکہ بورڈ سے اتار کر فولڈ کرتے الماری کی سیف میں چھپا دیا تھا۔ جہاں انشا حیران تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ کیمرے میں یہ سارا منظر دیکھتا میجر مہبان حاتم بھی شاک تھا۔ وہ نقاب میں بالکل ایسا ہی تو لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد پن اور درد کا احساس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بے زبان لڑکی ابھی بھی اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ یہ بات واہبان کے لیے کافی حیران کن تھی۔ لگتا ہے بہت جلد دوسری ملاقات بھی کرنی پڑے گی۔ اپنی بے خودی میں سرزد ہوئی غلطی پر خفگی کا اظہار کرتی وہ اپنے نازک پیروں کو تکلیف دیتی مسلسل ٹہلنے میں مصروف تھی۔ اس کی یہ پریشانی نہ جانے کیوں واہبان کو مزہ دے گئی تھی، مگر انشا کے کمرے کی الماری میں چھپایا اس کا خاکہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ چاہے اس میں سے صرف اس کی آنکھیں ہی واضح تھیں، مگر اس تک پہنچنے کے لیے اس کے دشمنوں کو وہ بھی کافی ہو سکتی تھیں۔ آصفہ کی ڈیوٹی ٹائم سے 15 منٹ اوپر ہو چکے تھے، مگر حناد محتشم کی کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آصفہ اب پوری طرح زچ ہو چکی تھی۔ مینیجر کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ حناد ویسے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سر، آپ ایک کام کریں، روم سے سامان نکال کر ان کو یہیں سیٹ کروا دیں، کیونکہ لگتا ہے انہیں ہوٹل کا یہ ایریا زیادہ پسند آ گیا ہے۔ آصفہ کیس واپس مینیجر کو تھما کر تپ کر بولی تھی۔ مس آصفہ، میں جانتا ہوں آپ کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ رک جائیں گی تو ہم آپ کو اس کا ایکسٹرا پے کر دیں گے۔ مینیجر کو لگ رہا تھا کہ آصفہ ہی اس بندے کو ڈیل کر سکتی ہے، اس لیے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ آئی ایم سوری سر، اگر میرا اتنا ضروری کام نہ ہوتا تو میں بنا آپ کے کہے بھی رک جاتی، مگر میرا جانا ضروری ہے۔ آصفہ چینجنگ روم کی جانب بڑھنے ہی والی تھی جب ایک ویٹر ان کے قریب آیا تھا۔ سر، وہ حناد محتشم بہت غصے میں لگ رہے ہیں، اور ابھی جو لڑکی کھڑی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ مس آصفہ کو بلا رہی ہیں کہ آ کر مجھے کمرہ دکھائے۔ حناد محتشم کی ریپوٹیشن سے سب واقف تھے۔ وہ ہوٹل تباہ کروا چکا تھا، ان کا دیوالیہ نکلوا کر انہیں ہمیشہ کے لیے بند کروا چکا تھا۔ مس زارا کو بھیجو فوراً، مینیجر نے جلدی سے ہدایت جاری کی تھی۔ سر، مس زارا گئی ہیں، مگر وہ تو مس آصفہ کو ہی بلا رہے ہیں۔ ویٹر نے مینیجر کی پریشانی مزید بڑھا دی تھی۔ اس نے بےچارگی سے چینجنگ روم کے دروازے پر سوچ و بچار کرتی آصفہ کی جانب دیکھا تھا، جو مزید غصے سے تپتی باہر نکل گئی تھی۔ گڈ ایوننگ سر، آئے میں آپ کو آپ کا روم دکھا دوں۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ اس سے بناوٹی لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ جو پوری توجہ اس کی جانب مبذول کی ہے، حناد محتشم نے بہت غور سے نوٹ کیا تھا۔
وہ اسی لیے خاص VIP رومز میں سے ایک کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ حنان مسلسل اسے گھور رہا تھا، جس وجہ سے آصفہ دروازے کے لاک میں چابی ہی الٹی گھمانے لگی تھی۔ حنان نے یہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ جب کچھ دیر کی مزید کوششوں کے بعد آصفہ اپنے کام میں کامیاب ہوئی تھی، حنان اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اندر بڑھ گیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ حنان نے روم میں آتے اپنے پیچھے کھڑے خلیل سے پوچھا تھا۔ سر، یہاں کی عام سی ویٹریس، پڑھائی کے ساتھ یہ جاب کرتی ہے، ساری زندگی اس کی یتیم خانے میں ہی گزری ہے، دولت کا بہت کریز ہے اسے، تھوڑی لالچی بھی ہے۔ خلیل حنان کی دلچسپی آصفہ میں نوٹ کرتے چند منٹوں میں ہی اس کا سارا بایو ڈاٹا نکلوا چکا تھا۔ کل رات یہ لڑکی مجھے میرے بیڈ پر چاہیے، اس کو اس کی سوچ سے بڑھ کر قیمت ادا کر دینا۔ حنان سگریٹ سلگاتا پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ حنان محتشم دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا سوائے سکون کے، جسے وہ ہمیشہ اپنی دولت کے بلبوتے پر خریدنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی نظر میں ہمیشہ سے سکون شراب اور شباب میں چھپا ہوا تھا۔ لڑکیاں اس کی نظر میں کسی کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں، جنہیں وہ ہمیشہ ان کے منہ مانگے داموں خریدتا تھا، استعمال کرتا تھا اور پھر دل بھر جانے پر اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ جس انسان کو آصفہ کی طرح بہت سے لوگ اپنا آئیڈیل مانتے تھے، اس کی زندگی کا یہ ایک تاریک پہلو تھا، جسے جان لینے کے بعد اکثر لوگوں کو اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اس غلط فعل سے دور تھا، مگر آج آصفہ کا مغرور انداز اور پاس سے چلے جانا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ صوفے پر نیم طرح سگریٹ کی ڈبی ختم کرتے اس نے والیٹ میں سے تصویر نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کی تھی، جس میں سے جگمگاتا نسوانی وجود حنان محتشم کے اعصاب کافی حد تک نارمل کر گیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، ٹھٹرا دینے والی ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت جہاں لوگوں کے لیے بستر سے نکلنے کا تصور ہی محال تھا، وہیں سیاہ وردیوں میں ملبوس 3 افراد تنگ گلیوں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو سانسوں میں بسا ہے تیرا نام کی ایپیسوڈ 4 بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔